الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين أما بعد آج کی بابرکت تقریب جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے محترم جناب صاحبزادہ سید نور اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سالانہ مبارک کی عنوان سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرے سے قبل آپ نے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کرنے والے ثناخوان کو سماعت کیا میرے برادر محترم نقیب محفوظ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے جذبات فرما رہے تھے ایمان کو تازہ کر رہے تھے اللہ سب کا آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بندہ ناچیز کے مزاج سے آپ کچھ واقف تو ہیں میں بے ذوق مزاج نہیں نہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں نہ گفتگو سننے کا عادی آپ اب آپ سے میں گزارش ہی کروں گا تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ سبحان اللہ ٹومان چھاڑ دو آگے ہو جاؤ تھوڑے آگے ہو جاؤ کیونکہ پیچھے والے بندے لائٹ چونکہ میری طرف ہے پیچھے والے بندوں کا چہروں کی زیارت نہیں ہو میں چاہتا ہوں سب کی زیارت ہو آگے بھی ہو جاؤ کوئی نہیں گا خیر ہے آگے بھی ہو گئے ہوں آتے گئے بندہ یاد بندہ ڈر جائے پھر سمجھ میں آئے گا میرا معافی محفل میں آ گیا آتے گئے پھنستے گئے ذرا نیڑے ہو کے بس ہونا تو وہاں چھڑ دیو تو کی خیر ہے تو چھڑ دیو تو چھڑ دیو کوئی نہیں تھوڑی دیر دوسری میں بغیر تو میں لاگے کھلوانا کہ نہیں کھلوانا جب نہیں کھلوانا کہ وہ کھلانے کی کوشش کرنا ہے اللہ کی ذات کا فضل ہوا خدا کی ذات نے وہ سب خوشگوار کر دیا آپ کے چہرے بھی مجھے تھوڑے تھوڑے مرجھائے نظر آ رہے ہیں یاد لنگر بہتا کھا لیا یا پھر دینا دی آواز بھی نیڑے نیڑے ہوندی میتا ماستی تو ڈالتے ہیں آنکھ پر آنے اب آپ بیٹھے ہو ذرا مختلف سے جواب دیجیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اتنی محبت ہے میں قائل نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں انہوں نے اپنے طریقے مہمان ہوں گے انہوں نے تو پتہ نہیں ہوگا تھوڑی ذرا بہت ہے تاکہ کے لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی والا ہوئے تو پھر مقبل مار کے بیچ آتی دے کے آتی شک پیدا علی والا ہوئے تو جس نعرہ علی کا لگے نا اعتبار کر کے پتہ چلے نعرہ حیدری نعرہ حیدری
محبتوں کا ثبوت دینا ہے، پتہ چلے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں نا، اور ایک سارے مانگ تنگے کہ تم پھاڑ کے پائے نے پہ دیکھ پک دیکھ پڑی میل بنی چھوڑ دے پہ جو پھر تو اگر تو آگے پڑی جاتی جو کھا کے جانے والے جو چلے گا بوٹا لگتا ہے نا چھانگنا اولیوڑی چھانگدے ہیں آخر میں کلیاں تو بھول رہ جاندے ہو میں سمجھا کہ تسی اس کلیاں تو بھول رہ گئے چھانگنا کا کم سے ہو چھانگ کرتے ہیں کلیاں بھول دستہ پڑھ کے کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے سرکار کی بارگاہ میں صرف دو سلام پڑھئیے جیسے سرکار کے دیوانے پڑھا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ آپ نے خوبصورت اندازوں سے سور سے پڑھنے والے ناظران کو سن لیا ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کریں اور جتنی آپ کو میری سمجھ آئے میرے ساتھ پڑھنے تاکہ ایک ذوق بحال ہو جائے۔ امام عاشقان عظیم المرتبہ رفیع المنزل سیدی اعلی حضرت الشاہ احمد رضا فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام اور اس پر تثبیت بھی نصیر ملت چراغ گورڑا نصیر الدین نصیر علیہ السلام آپ نے لکھے مجھے دیکھنا آپ کتنے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی مکل انشاءاللہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کی گرمی سے کیا خوب آپ نے فرمایا ہے ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ دنیا سے بے نیاز کیا دنیا سے بے نیاز کیا آقا تیرے نام نے دنیا سے بے نیاز کیا آقا تیرے نام نے ہم کو بچا دیا درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی آواز شیر سنیے کلام سیدی نصیر ملت علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں کہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا اب کہیے نظر ہمارا نبی اب میں آپ کا سنوں گا تیرگی میں اجالا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا غیب کملی والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے نبی سب سے کوئی زبان خاموش ہے ہمارا
کر بولے گا سب سے ذرا جھوم کر پڑھیے اور بتائیے کہ ہم یہ میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، شہر غم میں کنارہ ہمارا نبی، تو جب کنارہ دیکھنے کی ضرورت پڑے تو محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ جملہ کچھ کہا ہے، آپ کی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں عالم کا دھولا ہمارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے کہ جہاں دھولا موجود ہو یہاں کچھ انتظامات توجہ حاضر ہے، چاہ ڈالے ہو چورتے نہیں گئے گی، بیٹھا ذرا سبحان اللہ دے آپ کو، آپ نے میں کہاں جہاں دھولا موجود ہے وہاں چند انتظامات ہیں۔ پہلی جتنے دھولا ہو گئے اتنے سجاوٹ، سبحان اللہ، جتنے دھولا ہوئے اتنے سجاوٹ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت تھوڑی ہو تو کوئی کمرہ سجا لے، حیثیت زیادہ ہو تو گھر سجا لے، اس سے زیادہ ہو تو گھر سجا لے، اس سے زیادہ حیثیت ہو تو کوئی پورا علاقہ سجا لے۔ یہاں تک ہم نے بھی دیکھا، پہلی بات جہاں دھولا ہو وہاں سجاوٹ، دوسری بات جہاں دھولا ہو وہاں مہمان بلائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیوں؟ اتنے دھولا پڑے۔ اور تیسری بات آپ کی پسند کی ہے کہ جہاں دھولا ہو وہاں لنگر چلایا جاتا ہے۔ بولو ہو سکتا ہے ساڑھے پیٹ دھولے دے جو ہوندا ہوگا تواڈے پیٹ نہ ہوندا ہوندا تواڈے پیٹ ہوندا بولو ہوندا سجاندے نے سجاوٹ کردے نے سجاندے ماڑی موٹی کردے ہی نے جی ہن تے ماڑی موٹی والی گل کوئی نہیں رہی تے ماڑا بندہ بھی تگڑی کردا ہے بے شک ہے گل بے شک وہاں تین انتظامات ہوتے ہیں اور ہر انتظام کرنے والا اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے گفتگو کے دوران میں سکیلے پیٹیشن کرتا ہے تاکہ بات سمجھے
ہر بندہ ریپیٹ کم کرو یہ جو بار ریپیٹیشن ہے اس کی کم کرو ہر بندہ اس کی جو ریپیٹ ہے نا اس کو کم کرو ہاں کم کرو ان کا سمجھ میں آتی ہے وہ بولو تو صحیح ہے ریپیٹ ہوتی کٹ کرائیے تو اگلی بھی بہ گئی جب گفتگو ہو تو بیٹی یہ ٹھیک ہے کلام کے دوران آپ جہاں دھولا ہو وہاں کچھ انتظام ہوتے ہیں پہلی بات وہاں سجاوٹ ہو دوسری بات وہاں مہمان آتے تیسری بات وہاں لنگر چلایا جاتا ہے جہاں دھولا ہو انتظام بھی وہی ہوتا ہے اور اس کا دھولا ہو انتظام وہی کرتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے دھولا ہو تو بتایا جاتا ہے فلاں علاقے کا دھولا ہے فلاں علاقے کا دھولا ہے فلاں علاقے کا دھولا ہے انتظام بھی جہاں دھولا ہو وہاں کیا جاتا ہے سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ارے محمد کو خدا نے دونوں جہان کا دھولا بنا کر بھیجا اس لیے دونوں جہان سجا کے رکھ دیے محمد کے آنے پر رب نے دونوں جہان سجا دیے تجھے مجھے مہمان بلا کے رکھ دیا اور فقط محمد کے لیے سارے جہان کو لنگر کھلا رہا ابھی تو فرما رہے ہیں بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمینہ کا دلارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب کی آواز نہیں آئی جب تک آپ کی آواز نہیں آئی گی تو میں نے بھی نہیں پڑھنا تھا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا حضور ہمارے کیوں ادھر ادھر منگتے بنے پھرتے ہو اور ذلیل بھی ہوتے ہو آؤ تمہیں کل ایسا دن بتا رہا ہوں جہاں سے ایک بار جولی پھیلا لو قیامت تک دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں در پہ غیروں کے سہمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے سہمت نہ فرمائیے پھر کیا کہیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو
ہمارا نبی دل والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی حضور کا ذکر ہی کرنے آپ کو اس کی بھی جھولیاں بھر دیا کریں. آپ کی توجہ حاضر ہو تو مجھے بات یاد آ رہی ہے. صاحب دلائل الخیرات امام محمد بن سلیمان علیہ السلام بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ساری زندگی درود و سلام کا درس دیا. کسی نے پوچھ لیا آپ اتنے بڑے امام ہیں, آپ کو اتنا علم نہیں تھا, لوگ آپ کی بڑی قدر بھی کرتے ہیں, آپ سے پیار کیا, آپ کو درود و سلام کے سوا اور کوئی موضوع نہیں ملا بات کرنے کے لیے, کسی اور موضوع پر بھی آپ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے شاہ فرمایا میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا جدے تو بعد میں تیار کر لیا, آج تو بعد یا درود و سلام پڑھ دیا رہنا ہے یا پڑھا دیا رہنا ہے. درود و سلام نہیں کرنا. واقعہ کیسا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر پر تھا تو مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. اب پانی کی تلاش میں ادھر پھر رہا ہوں, میری دور ایک نظر پڑی, مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کنواں ہے. فرماتے میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں, کنواں تو ہے, کنویں میں پانی بھی ہے, مگر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول یا رسی موجود ہے. اب میں آگے ہو کے دیکھا پانی بھی ہے, ڈول رسی نہیں, کسی کے ذریعے سے پانی نکال سکتا. مطلب میں پریشان ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ کوئی شے مل جائے تو اس کی مدد سے نکال لوں گا. اب جب مجھے کوئی شے نہ ملی تو میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا اور سوچا کہ اب کوئی مسافر آئے گا یہاں تو اس سے کوئی شے لے کر پانی نکال لوں گا. آپ کی توجہ حاضر رہنی چاہیے. سبحان اللہ, توجہ حاضر رہنا. سبحان اللہ, نہیں رہنا, ذرا گاج کے کہنا آنکھوں ذرا سبحان اللہ. تھوڑا پانی تو پورا ہے نا, سبحان اللہ, پانی پورا ہے, سبحان اللہ. اب میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا, کوئی مسافر آتا ہے تو میں اس سے کوئی شے لے کر پانی نکال کر اپنی پانی کی ضرورت پوری کر لوں گا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو کنواں ہے اس کے ساتھ متصل ایک کچا مکان ہے, اور اس کچے مکان کی جو دیوار ہے بالکل اوپر اس کے ساتھ بالکل متصل ہوتی ہے. آپ مطلب اس کی وہ چھت پر دیوار پر 8-9 سال کی بچی کھڑی ہے اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ میں پانی کی تلاش میں آیا ہوں, پانی دیکھ رہا ہوں, اندر ہو کے میں نے دیکھا بھی ہے پانی ہے, ڈول رسی نہیں. میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. اب وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو مجھے میرے نام سے پکار کر کہنے لگی, محمد بن سلیمان الجزولی, کیا بات ہے, پانی لینے آئے تھے پھر کٹے آ گئے. میں ساری زندگی کبھی اس رستے پر آیا نہیں, کسی سے ملا نہیں, کسی سے میل جول نہیں, ملاقات نہیں, اسے میرا نام کس نے بتا دیا. تو کہتے ہیں میں نے نا بات تھوڑی سی اور تفصیل میں کی. میں نے کہا وہ پانی ہے میں کٹ سکنا پر ہے کہ کوئی کٹن ہستے کوئی ڈول رسی ہو گئے تو پھر اندر ذریعے کٹیے نا مدد کی. ان کو ڈول رسی کوئی نہیں, جب پانی بڑا ڈھونگا ہے پانی کی میں کٹیے. تو کہنے لگی بات سنیے, فرماتی ہے پہلی بات حیران کر دینے والی تھی, دوسری اور اس نے حیران کر دینے والی کر دی. کہنے لگی واہ واہ, مجھتے امام ہیں, ویسے تو ولی ہوتے ہو اور تمہاری ولایت میں لگ کر 4 سو بجتا ہے. ہاتھ میں تو اڈائے ہے بغیر ڈول رسی کو پانی نہیں نکلنا. مجھتے امام بھی ہو, مجھتے ولی خدا بھی ہو, مجھتے تمہاری ولایت میں لگ کر 4 سو بھی بچے, ہاتھ تو اڈائے ہے کہ بغیر ڈول رسی تو پانی نہیں نکلنا. آپ مطلب میں پھر تو گل سمجھائی, میں کہتی یہ پانی نہیں ہے تے نگاہ پانی کوئی شے ہوئے کتے کٹا گے نا, ان کو ڈول ہوئے کوئی رسی ہوئے تو دے ذریعے پانی کٹی. ان ڈول رسی کوئی نہیں, پانی نہیں, میں پتر تھے ہاتھ نہیں جانا تے بغیر ہاتھ میں وہ پانی کے میں کٹیے. تو آپ فرماتے ہیں اب جو بات کی نا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی, وہ مجھ سے متوجہ ہوئی, میرے ساتھ مخاطب ہو کر کہنے لگی محمد بن سلیمان الجزولی, وہ جب تیرے کولوں بغیر ڈول رسی تو پانی نہیں نکلتا تے پھر تینوں بغیر ڈول رسی تو میں پانی کٹ کے دساں. تیرے کولوں نہیں نکلتا تے پھر تینوں میں کٹ کے دساں کہ بغیر ڈول رسی تو پانی کیویں کٹی دے. اب مطلب میں نے اسے کہا بغیر ڈول رسی کے پانی نکلے
کہنے لگی ہاں کہیے تو صحیح بغیر ڈول رسی کے نکل جائے گا اب کہتے ہیں اچھا میں اگر تسی کاٹ دیتا سو کہ تسی کاٹ دو کہ بغیر ڈول رسی کو نکل دے اب باتیں حیران کی ہو گئی وہ بیٹی مجھے نہیں آئی میں دیکھ رہا ہوں کچھ بڑا نہیں تاخیر نہیں ہوئی جہاں کھڑی تھی وہیں تھوڑی سی جھکی اور اپنا لعاب کنویں میں پھینک دیا کہتے محمد بن سلیمان خدائے رب عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود پہلے تھلے آیا یہ پوری جو پانی پہلے اللہ پہلے لعاب تھلے آیا ہے یا پہلے پانی باہر ہے تو انہوں نے پانی باہر آیا بچی کہنے لگی محمد بن سلیمان وہ جنہ لوڑی ان کو آگیا جنہ جے تک میں نہ آکھاں پانی تھلے نہیں جاتا پانی نکل آیا تو کیڑا بندہ بچے پانی آیا آمد میں تو پانی تو بھول گیا پیاس بھی گئی سلیمان بھی بھولا تو میں کہتی یہ پانی تو بعد چھڑا گے لیکن پہلے یہ دس وظیفہ کی تھولے آئے پانی تو بعد چھڑا گے یہ تو لینڈ لیون یہ تو نکل آیا ان آکے تو تھلے نہیں جاتا یہ بعد چھڑا گے ان پہلے مجھے دس وہ پڑھیا کیا اور ایسا بھی ساری زندگی اللہ رسول دیا کہ اللہ سنائیے قرآن و سنت کا درس ہم نے بھی ساری زندگی دیا ہے اب تو بتا کہ تو نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے وہ بیٹی بولی تو کہنے لگی اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو آپ کو بتانے لگی ہوں میں نے کوئی زیادہ وظیفے نہیں کیے ایک ہی وظیفہ تھا جو بچپن میں میرے والدین نے مجھے سکھا دیا بس وہی پکایا ہے وہی کرتی رہتی ہوں پوچھا کیا کرتی رہتی ہو وہ کہنے لگی جب سے وہ سنبھالا ہے باوضو رہتی ہوں اور صبح و شام اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے میں اور کچھ نہیں کرتی بس صبح و شام چنچر جاگتی رہتی ہاں باوضو ہو کے اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھ دے رہی میں کہنا پڑے گا نا کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیگ دینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے 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 دینے والا ہے بکرا تو کدے ہاتھ کاٹ لانا باہر میرا سینہ وزر راضی ہو جائے تیرا فخر نہ لاکھوں لکھنی بھی کرنے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا آپ نے کیا خوبصورت فرمایا اللہ اللہ امی وہ استاد کل سبحان اللہ 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 امی امی بھی کہا اور استاد کل بھی بتایا بتا دیا کچھ میں کہا کرتا ہوں کہ امی کا معنی کچھ ان پڑھ لوگ ان پڑھ کر لیا کرتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ لوگ ان پڑھ کر لیتے ہیں
جب میں اپنی قبلہ سید منیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس کی حضور آپ بتائیے اس کا کیا نتیجہ بنے گا؟ ان پڑھ لوگ تو ان پڑھ کر لیتے ہیں، وہ فرمایا چلے آئے ان پڑھ مانا نہیں پڑھتا، یہ مانا ہے پڑھتا ہے۔ محمد نے فرمایا وہ جبریل وہ میں بندیاں نو پڑھن نہیں پڑھانا آیا، میں بندوں سے پڑھنے والا نہیں، مینوں رب پڑھا کے چلے ابھی موضوع میرا اور ہو جائے وگرنہ انہی دنوں میں ایک تحقیق میری ہوئی ان الطلب بما یسرون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ رب کس قلم کی قسم اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ مگر میں اس طرف جاؤں گا تو ایک تفصیل طلب بات ہے، بڑی علمی بات، علمی نکتہ ہے، مگر اس طرف میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت کافی ہو جائے گا۔ فقط یہ بتا رہا ہوں کہ محمد وہ ہیں جنہیں پڑھنا بھی خدا نے سکھایا ہے، لکھنا بھی خدا نے سکھایا ہے۔ زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ انہی کا معنی آنے پر نہیں ہے، انہی کا معنی ہے کہ بندیاں میں استاد میرے مصطفیٰ دا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ دا استاد خود خدا بن گیا۔ اچھا میں تصویر چھوٹی جی گل تو سمجھا دیں۔ ہاں بعض لوگ آتے ہیں جی جبریل پڑھانا ہے، میں کہ مینوں یہ دس جے تسی تھوڑے جے حاضر بیٹھے ہوئے نا تو مینوں تھوڑی سمجھ لگ جائے گی کنے کو حاضر بیٹھے ہو، میں تھوڑی جی تانوں ایک گل یاد کرا لگا۔ مینوں یہ دسو جی ایک کدے استاداں نے شاگرداں دیاں سواریاں دیاں واگاں پڑھیاں؟ اچھا جی نہیں سمجھ آئی، تھوڑا جہا اور نہ ٹرنا، میں ویکھنا تسی کتنا کو مطالعہ رکھدے ہو تو تہاڈا کتنا کو دھیان ہوندا ہے عشق مصطفیٰ دیاں گلاں ول۔ او میں نہ کساریاں ہی گلاں مکا، مینوں اے دس او کدے استاد نے ستے شاگرد دیاں تلیاں چومیاں نے؟ جبریل کو استاد کہنے والے ذرا معراج کی رات یاد کر جب مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ جدوں اسی کسی نوں پروٹوکول دینا ہوگا نا، کوئی بڑے بندے مندر جی نویں گڈی لے آؤ جنہوں نے کوئی نہ بیٹھا ہوگا، اسی نویں گڈی تے لے آواں گے حضرت صاحب کو، فلانے صاحب کو، فلانے وزیر کو، بشیر کو، ہم نئی گاڑی پہ لے کے آئیں گے تے ڈرائیور نوں کہہ دینا تے نویں گڈی لے آ بھائی اینوں نویں گڈی تے بہنا ہے تے نویں گڈی تے بیٹھ لگے ہم۔ یہ ڈرائیور نے پہلا بوا کھولیا تو وچ بیٹھ گیا۔ مینوں یہ دسو ہن افتتاح اونے کرنا ہے کہ ڈرائیور پہلے کر لیا؟ ڈرائیور پہلے کر لیا، ڈرائیور افتتاح تے ڈرائیور کو ہو گیا نا، ہن تے رسمی رہ گیا، ہن آکھاں جی نویں گڈی تے تانوں پایا ہے، او میں نہ نویں گڈی تے بیٹھ تو پہلے ڈرائیور نے افتتاح کر لیا، پتہ چلیا جی سواری نویں بھی ہوے تے کسے نوں پانا ہوے تے پہلے ڈرائیور تے بھائی ہے بھائی جا پروٹوکول دے نال لے کے آ۔ جب جبریل آنے لگے نا معراج کی رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو پوچھا مالک کیسے جاؤں گا؟ فرمایا جانا محبوب کو لے کر کس پر آئے گا؟ فرمایا جنت میں جا، براق میرے مصطفیٰ کا انتظار کرنا۔ سبحان اللہ، صدیاں یہ میرے مصطفیٰ نے انتظار پہ کر دے، لے جا تے نال تاکید کی تھی، سمجھا دیتا توجہ سے بیٹھ جذبے سے بات ہوں۔ فرمایا رب نے نال ہی آ دیتا، فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ کی سواری پھڑنی ہے تے اتے بیٹھ کے نہ جائی واگا پھڑ کے جائے۔ آگے براق دا افتتاح میرا مصطفیٰ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب پہنچ گئے اسی جو کسی نے سنیا دے کے بھیجی کوئی فلانے پنڈ جا کے ساڈا کار سنیا دیا، وہ بندہ جائے تو جا کے کدے بوئے تے کھلو کے کسی نے پیچھے پھر فون کیتا ہے اجی میں پہنچ گیا ہوں تے ٹلی مارا کے نہ مارا۔ بولو بولو نہیں چالا لے تسی تے جنوں اپنے کو سیانے بندے لگ رہے ہو ماشاءاللہ جی دیاں گلاں تے تسی جواب نہیں ہمیں تے بڑے جواب دیندے ہو تسی۔ یہ دسو بندہ کسی نے سنیا دے کے بھیجے بھائی فلانے پنڈ جا کے سنیا دیا، فلانے گھر دے یا پتہ بھی دسے گھر پہنچ بھی جائے تو ان کی چاہیے سنیا دے یا پھر فون کرے بھائی ٹلی مارا کہ نہ مارا؟ سنیا دے، سنیا دے، جی میں مرضی چاہے پاویں 15 سال کی دے پاویں ٹلی مارے بوا کھڑکائے نہ کھولن پاویں لتا مار لے، لیکن سنیا دے کارڈ گنڈ دے کے آوے اصولی گل یہ بنتی تے جے اوتھے میں سانوں فون کرن لگ پیا تے سانوں غصہ چڑھ جائے گا یار کیڑی گل یار پوچھن والی ہے ہن ٹلی مارا کے نام بوا کھڑکاواں کے نام کسے نوں بھئی تینوں بھیجیا تے کام کر دیا، مگر ایتھے یہ ہے نا کہ انہوں بھی پتہ ہے میں جیویں بھی دے کے گیا
جا کے صرف یہ دسنا کہ بھتیاں ہیں انہیں یہ نہیں پوچھنا چلی کہ میں کھڑکائی سی تو اگے میں کھڑکایا سی ایسے کیتا سی وہ کیتا سی کیتا سی کہ نہیں سی کیتا مگر جبریل بھی جانتا ہے یہ بارگاہ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ رب دے یار کی بارگاہ ہے کہ پھر بھی نہیں کرنا جبریل پہنچے پھر رابطہ کرے مالک تیری معبود کی بارگاہ میں آیا پھر بوا باندھے ہن بوا کھڑکاں ہن ذرا اپنے دل دے بوئے کرے تو بھی کھولے نا تو میری ایک ایک گل تیرے اندر اترے ہم بوا پھر پوچھا رب کریم میں بوا کھڑکا نا خبردار بوا نہ کھڑکائی اوہ جبریل تو بوا کھڑکائیں تے میرا یار آ کے تیرے واسطے بوا کھولے جبریل میرا یار تیرے جو بوا نہ کھڑکائے اور میں چھت چڑھ جا وہ تفسیر طلب نہیں وہ متما نہیں ہے جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں چھت چڑھ جا کی کرا کون سراغ کر سراغ کنا کو چھت پاڑنا نہیں چھت نہیں پاڑنا سراغ کرنا کنا ایڈا بڑا کر فرمایا نہیں باریک کر اتنا باریک کر کہ تیرے تو سوا کسی اور لبے بھی نہ اتنا باریک کر کہ سوا تیرے تو کسی اور لبے بھی نہ جبریل بڑا بڑا ہے یہ تے پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک ہر شہر تے پروں دے تھلے آ جاتی تے ایڈا سوراخ دے وچ جبریل لنگے گا کیویں فرمایا جس نے اسے بڑا بنایا ہے وہی چھوٹا کر کے گزارے گا سبحان اللہ تے دسنا یہ چاہ رہے ہیں جبریل کو چھوٹا کر کے وہ بندے دھیان کر جبریل اتنا بڑا تھا چھوٹا کر کے بھیج کر بتا رہا ہوں وہ تو جتنا مرضی بڑا ہوئے جب تو یار تے بوئے دیامے تے چھوٹا بڑھ کے آیا عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ آپ وہ جڑا کلام بارک استعمال کرتے تو بڑا اونچا شملہ سی بڑا اونچا شملہ مجاہد نیازی سن بڑا اونچا شملہ آتنا اونچا جاندہ سی آپ دا ماشاءاللہ کار مبارک خوبصورت جو شملہ جو تو اڑے چھوٹی سے کبھی انہوں نے تصویر دیکھی ہو بنا دیکھی ہو تو نیٹ پہ جا کے دیکھی اب کلہ استعمال ہو چکے آپ نے کبھی کسی نے سامنے لایا نہیں کیا مدینہ شریف گئے نا جو تھے کلہ پایا تو کلے سمیت ہی روزے دیا جاڑیاں نہ رگڑی جا اللہ سبحان نیوے ہو گئے جاڑیاں اب رگڑی وہ کو بندہ آیا کھانا گا با عبد الستار تیری آکڑے تھے بھی ٹوٹی سبحان اللہ تو صدار تیری آکڑے تھے بھی ٹوٹی وہ ایتھے تے کلا نہ رہے تو آپ نے بڑی خوبصورت گل ارشاد فرمائی کاش کہ تیری توجہ حاصل ہوئی تے میں تیری سبحان اللہ تو سمجھ آ جائے گی کہ میرے اندر تو میری گل سنی آپ پوچھنے کا تیری آکڑے تھے بھی ٹوٹی فرمایا وہ گل سن کیوں انہوں نے کہا تو ایتھے تے کلا نہ رہے تو آپ نے شاہ فرمایا اسلام کو چھڑ میں تو یہ دس سوائے اس بارگاہ دن کدے کلا کتے ہو چکیا ویکھے آئی سبحان اللہ سوائے اس بارگاہ دن کدے چلا کلا کتے ہو چکیا ویکھے آئی آخر گا کہ نہیں چکیا تے نہیں ویکھیا فرمایا تائی سمیت کلے تے چکنا پیا زمانے نے پتہ چل جائے کہ یہی بارگاہ ہے جتنے اپنی سردار دا کلا کتے چکن نہیں دیتے سبحان اللہ بات یاد آ رہی ہے خادم حسین کی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب آئے زندہ حکم کریا اللہ کے نبی کے سائیں کاٹ نہیں لگن دیتے بے شک لگائی نہیں دور سے ہی باتیں کرتا پڑیا اور کسی نے کیا خوب آکے ہوتا ہے جنہیں ویکھیا نہیں جنہیں ویکھیا نہیں جنہیں راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں وہ جنہیں ویکھیا نہیں وہ کرن کرنا جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے نہیں سبحان اللہ پوچھنا کہ جنہ چلتے تسی آدھو لوگوں کی انہی گل کرنی ہے آپ جانتے ہیں میں مجبور کر کے گفتگو نہیں سناتا اب تھوڑی مہربانی 5 منٹ اور میں گل کرنی 10 منٹ نہیں بھائی ایڈا سستا دقت نہیں ہے ایڈا سستا نہیں کہ تو انپان پر بھاواں کو سناواں نہیں ایڈا مہنگا ذکر ہے کہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنتا حضرت جس نے کہا تھا نا کہ ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں
کہ آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ تو فکیا عشق بازار بھی نہیں جے تو جڑیا تے دار بھی نہیں جے تو فکیا عشق بازار بھی نہیں جے تو جڑیا تے دار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی گیا تو پھر انہی کا بن گیا جو ایک بار دیکھ لیا کیا کرتے ہیں نکام آزم جس نے کیا خوب لکھا اشعار بہت کم کریے قابل توجہ آتے رہے یہ آنکھوں سے شیر پڑھا لیتے رہے کیا خوبصورت مثال ہے کچھ سمجھنا شہید کرے کچھ سمجھنا وہ کادے نال شہید کرے کچھ سمجھنا شہید کرے ٹھٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں تے کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں ٹھٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ کئی جنگل گانے پیندے کئی تو سفرنے ماڑی جی ٹھگ لگی تے بکرا چوری نہ نکل دے آپ کی فرمانے نے کہ کئی جنگل گانے پیندے کئی تو سرلگنے پیندے سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں جیڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں سبحان اللہ حضور کے ذکر میں رب نے یہ ضرور کر دیا اور پھر ہم تو میلاد مناتے ہی ہیں
کیوں بھلا اسی اپنے پیو تے گئے سبحان اللہ اسی اپنے پیو تے گئے بولو تے صحیح ماڑا جا سبحان اللہ اسی اپنے پیو تے گئے تسی پوچھ سکتے ہو ذرا جی آؤ وقت کی قلت آمد کی ہے ایک تو باتیں کر کے گفتگو سمیٹ رہا وہ جو حضرت سبحان اللہ گئے ہو تو بما لینا ایتھے کر دینے دیکھ بھی نیڑے لگ گئی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نزہت المجالس سبحان امام قسطلانی بھی اس کو لکھ رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی بھی اس کو لکھ رہے ہیں اور بھی کئی ائمہ نے اس کو لکھا تیرے تے میرے ابے دا نکاح لگا سبحان اللہ پتہ ہی کیڑا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ جنہیں اتنے بیٹھے نہیں تو سارے کو ابے دا پتہ ہے کہ مصطفیٰ والوں کو اپنے باپ کا پتہ ہوتا ہے بے شک ابھی سمجھ نہیں آئی تو جنہیں نبی آلے نے انہوں نے اپنے پیو دا پتہ ہے جنہوں اپنے پیو دا پتہ نہیں وہ نبی دی شان جاب کٹن لگا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ طرف کا قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ طرف کا قرآن کہہ رہا ہے جب گستاخی مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو رب بندہ ہے کوئی ایک جنہیں کی تھی یہ پریشان نہ ہوئے کہ حلال دا ہے ہی سبحان اللہ پتہ چلا کہ حلال دا ہوئے تے نبی دی شان گستاخیاں کردا یہ گستاخی کرتا ہی ہوا ہے وہ نبی دی شان تو لبنا ہے علامہ بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام اہل سنت کے علماء میں ان کا ہوا آپ ایک مناظرہ تھا تو مناظرے سرکار دی علم غیب تے گل ہو جتنا آپ دا مناظرہ نا تشریف فرمایا مجھے مان کے پیا گل بات اس کرنے پہلے میں ایک گل دا جواب دے سارے بندے بھی بیٹھے ہونے کہ تسی بھی دھیان نال یار سارے سننا ہے تساں مینوں دسنا ہے تسی بھی ذرا دھیان نال سننا ہے تساں بھی اپنی زبان نال دسنا گل کینی کو سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جب گل سنو سارے ساری گل میں ایک گل کرنی مناظرے تو پہلا وہ سن لو تسی بھی فیصلہ کر دے اج گل انہوں نے کہا یار گل سن تو بھی ساری رات کتاباں کھنگا دیاں تے میں بھی ساری رات کتاباں کھنگا تو لبدا رہے او گلاں او دلیلاں جدے تو پتہ چلے میرے نبی نو غیب دا علم نہیں تے میں لبدا رہا کوئی وہ گل لب جائے جی تو پتہ چلے میرا نبی سارا کچھ ہی جاندا ہے آپ نے فرمایا تو ساری رات دے لبدا رہے او گل لبے جدے نال نبی دی شان کٹے تے میں ساری رات او گلاں لبدا رہا جدے نال میرے نبی دی شان ودے سبحان اللہ جی شان سنا کے خوش ہو گئے اللہ شان سنا کے کچھ سنا کے خوش ہو گئے وہ تے سنی ہویا بے شک امتی ہویا بے شک جڑا شان کٹا کے ابھی وقت نہیں ہوگا قرآن میں رب کہتا ہے یہودیوں نے آکھیا رب میں میرے نبی دی شان بیان کروں لیکن انہوں نے کی کیتا انہوں نے چھپا چھڑی انہوں نے چھپا چھڑی انہوں نے چھپا چھڑی یہودیوں نے چھپا دی پھر باری آئی صحابہ کی تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے دیکھ رہے ہوں کہ چلو یار اوپر چڑھو کوئی وہ بوٹے تے چڑھیا کوئی کاہل تے چڑھیا کوئی گلی چ نکلیا وہ جدو کوئی نظر آیا دسی جدو کوئی نظر آیا دسی جب نظر آیا نا تو کوئی مون پڑ گئی تالا البدر والے سبحان اللہ سریعت البلا دی طرف جا رہے تو پھر پڑھنے جا رہے مصطفیٰ آ گئے نا تو پھر سارے پڑھے تالا البدر علینا
سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا سبحان اللہ یہ واقعہ سناؤ انہوں نے چھپا چھڑی صحابہ نے مصطفیٰ نو آنیا میں کیا نشانہ بیان کرنی شروع کر دی تھیاں پتہ چلیا جڑا نبی دی شان کٹائے او یہودیاں دے گیا ہے جڑا نبی دی شان پڑھ پڑھ کے سنائے او صحابہ دا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی بات بہت ہو گیا بات کو ختم کر رہا اب آپ کے اور میرے باپ کے نکاح کی بات سبحان اللہ نکاح ہونے لگا ہے نکاح کریمہ من ہاتھ و جہاں آدم دے وچوں ساڈی ماں پیدا ہو گئی کائنات انسان میں واقعی کی طرف نہیں جا رہا تفصیل کی طرف یہ کر بڑی محبت آئی یہ تھوڑی توجہ حاضر ہوگی سبحان اللہ خلق منہا رب نے ان وچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو تیرے پہ حلال نہیں یہ نکاح ہوگا حلال ہونے گی اچھا حلال ہوگی ہے نکاح ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا آدم عزیز نیڑے نہیں جانا پہلے ہاتھ میں دیکھ دو نا سبحان اللہ بے شک کسا کہانی نہیں کسا کہانی امام زرقانی نے آدم پہلے ہاتھ میں دے دیو نا رب کریمہ یہ پہلا لگا نکاح ہوگا کہڑا کو پہلے نکاح ہوگا انہیں کوئی پتا ہو گیا کہ میں کی نہیں جائے کہ میں نہیں جائے کہ نہ نہیں جائے تو ہی داس یہ حق میں کنا دے رہے ہیں یہ کی دے رہے ہیں کہ میں دینا ہے اب میں دیکھوں کہ تو کتنی توجہ سے بیٹھا ہے کتنی محبت سے بیٹھا ہے حضرت آدم کائنات انسانی کا پہلا انسان سلسلہ نبوت میں پہلا نبی بھی پہلا انسان بھی پہلا نکاح بھی پہلا ہونے والا ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا آدم حوا تجھ پر تب حلال ہوگی جب حق کے مہر ادا کرے گا رب کریم پہلے کوئی نکاح ہوا نہیں ہون جے تواڈے ہاتھ مکنا چکا نہ آئے تو بات یہی پہ ختم میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا اب ذرا توجہ سے سنیں اور سینہ چوڑا کر کے جواب دیں پہلا نبی ہے انسان بھی پہلا نبی بھی پہلا انسانیت کی بھی ابتدا ہے نبوت کی بھی ابتدا ہے نہ پہلے کوئی انسان آیا نہ پہلے کوئی نبی آیا نہ پہلے کوئی نکاح ہوا پہلا انسان پہلا نبی پہلا نکاح بات ہو رہی ہے پہلے انسان پر رب کریم سے پوچھا رب کریم یہ جو نکاح ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے حق کے مہر ادا کرو بے حق مہر دینا کیے فرمایا ابراہیم آدم سنو حق مہر ادا کرو گے تو حوا تجھ پر حلال ہوگی رب کی دیا فرمایا ہاتھ بعد سر کو جھکا اور محمد کی ذات پر 20 بار درود و سلام پڑھتے فرمایا ہاتھ باندھ لے سر کو جھکا لے اور میرے محمد کی ذات پر 20 بار درود و سلام پڑھ کے دیکھو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بھی تیرے جان نثار بے شمار بھی تیرے جان نثار بے شمار میں میرے نبی کی ذات پر اچھا یہ جو بھیجنے والا ہے یہ نبی نہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ وہ اسی لیے تو نعرہ لگتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آدم کو بھی پتا ہے میں بھی نبی ہوں انسان بھی ہوں نبی بھی ہوں سارے انسانوں کا اپا بھی لگنا
مگر پتہ چلا تاجدار ختم نبوت کی ذات محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. اچھا آپ سوال کر سکتے ہیں. یہاں بڑے مسئلے، یہاں سے علماء نے مسائل کی اخذ کی. ایک روایت میں بتایا 3 بار رب نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں بتایا 20 بار، ایک روایت میں 100 بار، ایک روایت میں 1000 مرتبہ بھی ہے. اور ساتھ ہی رب نے قید لازمی فرمایا میرے نبی کی ذات تے 1000 بار ہاتھ بن کے درود و سلام پڑھتے سا لے لے کے نا پڑھی کو صاحب وچ پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. علماء بیٹھے ہیں تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام پڑھنا شروع ہوئے تو درمیان میں آپ کی سانس ٹوٹ گئی. سانس ٹوٹی تو رب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جڑا دے چھڑیا یہ ادا ہو گیا باقی غیر معجل ہو گیا. سبحان اللہ. جڑا دے چھڑے معجل غیر معجل کا جو علماء بیٹھے ہیں معلوم ہوگا. اے تسی بھی تھانوں بھی پتہ ہے بڑے سیانے پڑھتے ہو تسی نکاح ہوتے پوچھو نا کینا اے جی دیکھو جی بتیاں نہیں میں نا بتیاں نہیں جس ویلے بتیاں نہیں ہے سی تو بتی بن کڑک بھی ہوندی سی. بے شک جدو بتیاں نے رکھدا سی او بتیاں نے کڑک بھی ہوندی سی مان بتی مان کڑک بھی ہوندی سی بتیاں نے ہن بتی مان کڑک کی نہیں ہوندی انہاں رکھیا چلیا نہیں گلا نہ کرے اپنی حیثیت کے مطابق رکھا جاتا ہے. یہ شریعت نے کہتا ہے نہیں کیا کہ کتنا رکھا جائے. اچھا جو بات گفتگو سے بھی سنا اب حضرت آدم علیہ السلام نے تو درود و سلام پڑھ دیا. منو دسو جڑا درود و سلام پڑھیا ہے یہ حوا نو پہنچیا ہے یا محمد مصطفیٰ دی ذات نو پہنچیا ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ میں یہ پوچھاں گا یہ دس ایک کدے نبی نو پہنچیا ہے؟ اللہ بولو ساڈے نبی ساڈے نبی چلیا کیا کر سب سے اولا والا نبی سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اچھا یہاں پر محبت والی بات ہے اگر آپ کی توجہ حاضر ہوگی تو بات سمجھ آئے گی. سبحان اللہ. حضرت آدم نے درود و سلام پڑھا درود و سلام سے پہنچ گیا نبی کی ذات کو. درود حضور کو مل گیا درود کے نتیجے سے حوا آدم نو لب گئی تے جنوں دینا سی حق میں انہوں کی لبا گئی. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حق میں تے بیوی نہیں دئی جائے تے اور رب نے آخیا درود و سلام پڑھ تے درود و سلام پڑھ دیتا ہے تے درود و سلام تے کیا سارے نبی دی ذات اور حوا مل گیا حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا نو کی لبا آتے نے جواب دیا تیری سمجھ آ جائے تیرے چاندن سارے روشن ہو جائیں دل دے دریچے کھل علماء فرما رہے ہیں ارے جب رب نے کہا نا ابراہیم آدم میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھ 20 بار درود و سلام پڑھ تاکہ ماحول معطر ہو جائے تو درود مصطفیٰ کو ملے گا حوا تجھے ملے گی اور حوا کو نور مصطفیٰ ملے گا. حوا کو نور مصطفیٰ ملے گا. آج صبح و شام محمد کے نعرے لگانے والوں بابا فرید الدین کی بات پر اختتام کر رہا اسرار الاولیاء میں آپ نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ وہ جس ویلے قارون عذاب لگانا تو وہ زمین میں پھنسا جا رہا ہے تھلے جاندہ پہ کسی بندے تو آگے پوچھیا حضرت بابا فرید الدین لکھتے میں کسی بندے تو آگے پوچھیا بھئی تینوں کا تو عذاب ہوندے ہے. بات آخری ہے ذرا توجہ اور محبت سے سنیے گا. میں کہا تینوں کا تو عذاب ہوندے ہے. میں کہا یار میں موسیٰ دی نافرمانی کر بیٹھا میں موسیٰ دی نافرمانی کر بیٹھا. اب مدد جب اس نے موسیٰ کہا نا کہ میں موسیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا رب نے فوراً عذاب دینے والے فرشتوں کو کہا بس پہ کم عذاب روک ربا ایک قارون نے فرمایا عذاب روک دے تھوڑی ربا یہ بڑا سخت کافر ہے جانتا ہوں عذاب روک ربا اس نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے ربا جب نافرمان بھی ہے سخت کافر بھی ہے تجھے ستایا بھی ہے تیری مخلوق کو بھی ستایا ہے تو پھر اس کا عذاب کیوں روک دیا جائے. فرمایا تو اس کی طرف دیکھ رہا ہے مگر تم نے دیکھا نہیں اس کی زبان پر میرے موسیٰ کا نام آ گیا ہے. جملہ لکھا
وہ جملہ جو سے سننے والا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی قارون جیسے سخت کافر کی زبان پر موسیٰ کا نام آئے تو رب عذاب نہیں دیتا ہے، تو عاشق کی زبان پر صبح و شام محمد کا نام آئے تو پھر رب کیا صبح و شام گلیوں میں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے آمد مصطفیٰ کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد. مجھے یہ بتا اگر موسیٰ کا نام آئے تو رب عذاب ہٹا لیتا ہے، تو اگر موسیٰ کے بھی امام کا نام آ جائے پھر رب کتنی رحمت عطا فرمائے. خدا کرے کہ یہ ذکر ہماری زبانوں پر ہمیشہ جاری رہے. ہم ایک شعر میں کوشش کرتا ہوں. ہمارا بیٹا عصمت اللہ اس نے کہہ دیا ہے جی تھوڑی توجہ حاضر ہے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى حسنت جمیع خصالہ. پھر مقدر اللہ پڑے گا پیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی والہ 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 صلو علیہ والہ اور آئے جدھر سے ادھر گئے جی آئے دکھ 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 جدھر سے ادھر گئے بگڑے کام صبر گئے جی آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام صبر گئے میرے بگڑے کام صبر گئے میں جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ. اور میں تھا کیا میں تھک گیا
ساتھ پڑھیے مجھے کیا بنا لیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا لیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا لیا جی میں تھا کیا مجھے کیا نہ تو اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا مجھے رکھتے ہیں اپنی نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا سننا سننا ہو جائے سر تیری تینوں سر لگ جائے سر کرنو ملیے جے کرنال کر دے گر پھر دس دے گر شے کی تے در در آکھے سائیں در ہو جا میں در پاکی رہنا کیے رکھی سر تو سجن سیدانہ بنا سیدہ دے جگتے ہیں کیے جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا نگاہ ہی سے مجھے کچھ ملا کے چھوڑ دیا نگاہ ہی سے مجھے کچھ ملا کے چھوڑ دیا نگاہ ہی سے مجھے کچھ ملا کے چھوڑ دیا خودی کے پتلے کو بے خود بنا کے چھوڑ دیا فرشتے جا رہے تھے جہنم کو لے کر لے جائے پر حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا انا الحق ہے ورد زبان چڑھیا جدا جی جاوے سولی چاڑ سنک انا الحق ہے ورد زبان چڑھیا جدا جی جاوے سولی چاڑ سنک جے کر سائیں وسون کچھ جیاں پھر کیڑا مائدہ لا دے اجاڑ سکتا جے کر سائیں وسون کچھ جیاں پھر کیڑا مائدہ لا دے اجاڑ سکتا جے کر سائیں وسون کچھ جیاں پھر کیڑا مائدہ لا دے اجاڑ سکدے تے خصم باج نہیں کوئی دہائی رب دی دفتر سارے گناہاں دے ساڑ سکدے میرے پیر سونے منیر لوگوں میری کھیڑ نو کون بگاڑ سکدے جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا جب ہاتھ مارے
سارے کپڑے ہیں مگر اختتام کر رہا ہوں جب ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے ایک عجب بہار آیا سب میں کچھ کھرچ گئی ہویا من دیاں خوب صفائیاں مینو کچھ دینے یار سجن دل کے کہ تو سجنا رنگتا پایا 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 میں عرض کرنا ہاتھ بن کے میرے رب دیاں بے پروائیاں ایک کرم ہے کملی والے دا کہ چنگیاں سگ اکھیاں لائیاں سگ سجن حضور دی آل لائے چھٹی چھوڑ رہی کوئی سایہ جی میں کھایا مجھے کیا بنا دیا جی میں بھاگیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا میں جینا ورنہ سکھا دیا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ چلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ہمارے بیٹے سید عتیق الرحمن نے ساتھیوں نے مل کر یہ بڑا خوبصورت پروگرام سجایا خدا کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آمین جنہیں گلاں کیتیاں کو سمجھ چاہیے نا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی سبحان اللہ بس میں یہی کہوں کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود غرض ہے تو آؤ دامن اس کا تھام لو جن کا محمد نام ہے سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین